یونیورسٹیز کے اندر ہمارے یہاں گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ایک خاص سوچے سمجھے نظریے کے تحت امت مسلمہ کے خاص طور پہ نوجوانوں کو، یوتھ کو ہماری دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایک جو بہت زیادہ معروف عقیدہ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہے ایولیوشن کا، ارتقاء کا۔ تو مختصر صاحب پہلے تو اس کا تعارف کروا دیں کہ یہ ہے کیا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور ابھی سننے میں آتا ہے کہ بسا اوقات جو ہمارے نام نہاد اسلامک اسکالرز ہیں وہ بھی کچھ اس کو اسلامی لبادہ پہناتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بارک اللہ۔ جی یہ تھوڑا تفصیل طلب بہرحال جواب ہے اس کا، لیکن مختصراً عرض یہ ہے کہ ایولیوشن کی تھیوری بہت زیادہ کامن ہے ہمارے پاکستان کے اندر، مختلف کورسز میں شامل ہے، بلکہ آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں اسکولز میں کلاس 8 میں 9th میں بایولوجی کے سبجیکٹس میں، سائنس کے سبجیکٹس میں باقاعدہ پڑھا دی جاتی ہے۔ اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ ڈارونز کی تھیوری کا، وہ 200 سال پہلے کی شخصیت ہے، غالباً 2009 میں اس کی وفات کو 200 سال ہو گئے، اور وہ سائنٹسٹ تھا مشہور برٹش۔ تو اس کی جو نظریہ تھا ایولیوشن کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں کائنات میں اشیاء موجود ہیں ان سب کا آغاز جو ہے وہ ایک ایٹم سے ہوا ہے، ایک مادے سے ہوا ہے، اور وہ پھر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کرتا گیا یہاں تک کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ اتنے ذرے سے پوری کائنات کیسے بنی، تو یہ جناب اس نے اس کے تائید میں اندر 2-3 اور اصول بیان کیے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ارتقاء کے ساتھ ہوتا ہے، جسے وہ کہتے ہیں گریجولی ہوتا ہے، یعنی کہ بتدریج جو ہے یہ عمل ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ اور کتنے عرصے میں ہوتا ہے، یہ لاکھوں اور کروڑوں سال جو ہے وہ انہوں نے بیان کر دیے کہ اتنے سالوں میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پھر اس سے مختلف قسم کی صورتیں حاصل کرتی رہتی ہے۔ تو بظاہر یہ قرآن کے بالکل صریح منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں کیا ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو ایک بھرپور تقدیر کے ساتھ، بھرپور ایک کمال کے ساتھ تخلیق کا ذکر کیا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے بنایا، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مناسب اندازے سے بنایا۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک ذرے سے جو بن گئے، اللہ نے فرمایا کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، اس پہ کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اور ڈارون کے نظریے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ سب جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں یہ نیچرلی واقع ہوتی ہیں، مطلب کسی کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، یہ خود بخود طبیعت جو ہوتی ہے، ماحول جو ہوتا ہے، وہی ان چیزوں کو نیچر جو ہے وہ ان کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے تمام خالق ہونے کی دلائل کے بالکل اپوزٹ نتیجہ ہے۔ گویا سوال ان سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ جو ایٹم ہے، وہ ذرہ ہے، وہ کہاں سے آیا؟ تو وہاں تو آ کے تو آپ پھنس گئے، اس پہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ ذرہ خود بخود آ گیا۔ باقی چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، تو وہ ذرہ جس سے یہ سب کچھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس ذرے کی کتنی زیادہ عظمت ہوگی دیکھا جائے۔ بہرحال ان کی کتاب ہے، اس کے اندر دا اوریجن آف اسپیشیز کے نام سے، اس میں بہت زیادہ تشکیک والے جملے ہیں، اور یہ ایک نظریہ ہے، یہ کوئی سائنٹیفک لا یا کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک نظریہ ہے جس کو آج کے زمانے کے ہزاروں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور اسکالرز نے رد بھی کیا ہے۔ اور قرآن کی روشنی میں جیسے میں نے بتا دیا واضح طور پہ آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا بھی ذکر کیا اور جانوروں کا ذکر کیا، اور بس فیہا من کل دابہ، اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں زمینوں کو بنایا تو اس کے اندر چوپائے بھی پھیلا دیے۔ تو یہ سب چیزیں شروع دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کری۔ ہاں ایک بات میں ذکر کر دوں کہ چیزوں کی جو نوعیت ہے بدلتی رہتی ہے، کسی کا رنگ، کسی کی ساکھ، کسی کی قدامت، ان چیزوں کا فرق بہرحال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ مچھلی سے جو ہے وہ اس کے بعد وہ پرندہ بن گیا، نہیں، بلکہ مچھلی کی ہی مختلف انواع و اقسام بن جاتی ہیں، اور پرندے ہی جو ہیں وہ مختلف انواع و اقسام، یعنی اپنی کائنڈ کے اندر وہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، البتہ رہتی وہ الگ الگ کائنڈز ہیں۔ تو یہ بہرحال تھوڑا سا مختصراً جو اس میں عرض کرنا ممکن تھا وہ میں نے ذکر کیا۔ باقی یہ ہمارا ایک کورس بھی ہے، ہم اس میں اس کو تفصیل سے پڑھاتے ہیں، اسلامک ایسینشلز کے نام سے، اس میں یہ ٹاپک ہمارا تفصیل سے آتا ہے، کچھ عقیدے کی وہ مسائل جو جدید مسائل ہیں جس کے اوپر اہل الحاد بڑی زیادہ ڈیبیٹس کرتے ہیں اور اس پہ دار مدار رکھتے ہیں اپنی باتوں کا۔